بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیان نال میں لکھیو باب مسح الوجه بعد الوضوء بالمنديل وقص الشارب صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر باب مسح کرنا صاف کرنا منہ کو وضو کے بعد کپڑے کے ساتھ اور مونچھیں کاٹنا شبہ پوجنا چہرے کو وضو کے بعد کپڑے کے ساتھ اور مونچھیں کاٹنا محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ في الرجل يتوضأ فيمسح وجهه بالثوب قال لا بأس ثم قال أرأيت لو اغتسل في ليلة باردة أيقوم حتى يجف قال محمد وبه نأخذ ولا نرى بذلك بأسا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام ابو حنیفہ نے اپنے جناب حماد سے جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب ابراہیم نے فرمایا رجل کے بارے میں جو وضو کرے پس صاف کرے اپنے منہ کو کپڑے کے ساتھ تو جناب ابراہیم نے فرمایا لا باسا کوئی حرج نہیں اے نہیں بھی کام خام خواہ کرے ہی کرے بے حضرت صاحب وضو تولیہ نہ لیا کے کول ٹھکے ہو وہ لا باس ہے کی ہے جو تولیہ نہ ملے ہو سردی ہوئے تو حرج کو نہیں ہے گا سردی نہ ہوئے تھا پھر فرمایا جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دے تو مجھے کہ اگر اس نے غسل کیا ٹھنڈی رات میں تو کیا وہاں کھڑا رہے حتیٰ کہ خشک ہو جائے بے سردی دے رات جو غسل کرے تو پانی سکن تک تو کھلو کے ٹھردا رہے تو یا کپڑے نال بھی صاف کر سکتا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہم اسی کو لیتے ہیں اور نہیں دیکھتے ہیں ہم اس کے ساتھ کوئی حرج اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور میرے کو کھانے چ پیندی پئی کہ کوئی نہیں بڈھڑو بھئی یہ جو کوئی سمجھ آ رہا ہے بھئی پہلو حدیث سنا دینے حضرت ابراہیم نخعی کا قول سناتے ہیں بعد میں بھی ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ نہیں تو وضو کر کے اگر کسی منہ پونج لیا تو حرج کوئی نہیں نہ کہ کسی تولیے نال پنڈا پوجیا تو حرج کوئی نہیں نال ولایت خراب نہیں ہوندی ولایت خراب ہوندی بھی انہوں فرض سمجھنا فرض سمجھنا جی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے انہوں نے حضرت حماد سے انہوں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جو وضو کرے پس صاف کرے اپنے منہ کو کپڑے کے ساتھ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی حق نہیں ہے پھر فرمایا خبر دے تو مجھے اگر غسل کرے وہ ٹھنڈی رات میں کیا کھڑا رہے حتیٰ کہ خشک کرے حتیٰ کہ خشک ہو جائے پانی خشک ہو جائے حتیٰ کہ خشک ہو جائے سمجھ نہیں لگتے وہ تو بیٹھا بڑا بڑکا کر دیں جنہوں نے گڑبڑ کر جانا ہے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کوئی یاد بہو قول ابی حنیفہ بھئی ٹھیک ہے جی اور لا باسا یعنی جائز ہے من غیر کراہتن اور مباح ہے اس کے لیے اور یہ ثابت ہے بالاحادیث بے سونے ایک بار اس طرح کیتا سی سنیں آیا قوم کی یعنی نہ کھڑا رہے خشک ہونے تک کیونکہ اس میں ضرر کا احتمال ہے محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم في الرجل يقص اظفاره او ياخذ من شعره قال يمر عليه الماء قال محمد وسمعت ابا حنیفہ يقول ربما قصصت اظفاري او اخذت من شعري ولم اصبه الماء حتى اصلي قال محمد وبهذا ناخذ وهو قول الحسن البصري. امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام صاحب نے انہوں نے جناب حماد سے انہوں نے جناب ابراہیم سے رجل کے بارے میں جس نے کاٹے اپنے ناخن یا لیے اس نے اپنے بال تو باب وضو سی تو فرمایا کہ گزارے اس پر پانی فرمایا نہ موتوں
جتوں وال کٹے نے داڑھی دے یا پچھوں تو انہاں دے پانی گزارے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے، یہ تو جناب ابراہیم نے فرمایا، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے اور سنا میں نے امام صاحب رحمہ اللہ سے فرما رہے تھے کہ بسا اوقات کاٹتا ہوں میں اپنے ناخن اور لیتا ہوں میں اپنے بالوں سے اور نہیں اڈیلتا میں ان پر پانی حتیٰ کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ امام محمد صاحب فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں بھی اگر باوضو آدمی نو کٹے وال کٹے تو ضروری نہیں کہ اسے کی کرے، اور یہی قول ہے امام حسن حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، وہ فرماتے ہیں حدیث امام صاحب نے مختصر کرو نا یا آخر تو گل کریا کرو جی خبر دی ہمیں امام صاحب نے، انہوں نے جناب حماد سے، انہوں نے جناب ابراہیم سے، ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جو کاٹے اپنے ناخن یا لے اپنے بالوں سے، یعنی بال کٹے، جی فرمایا آپ نے گزارے اس پر پانی۔ فرمایا امام محمد نے اور سنا میں نے امام ابو حنیفہ کو کہہ رہے تھے بسا اوقات کاٹتا ہوں میں اپنے ناخن اور لیتا ہوں میں اپنے بالوں سے، یعنی میں بال بھی کٹتا ہوں جی، نہیں اڈیلتا میں پانی حتیٰ کہ نہیں اڈیلتا میں اس پر، یعنی وہ نہ کٹیا نواں ہوتے تے جتوں بال کٹے اوتھے پہلا ہوے او مولوی عبداللہ اس جگہ پر پانی حتیٰ کہ نماز پڑھوں میں، پڑھتا ہوں میں پڑھوں میں مر گئے اسے جی بے میں بغیر پانی پھیرن تو نماز پڑھ لینا واں، یہ گل کیتی بھی امام صاحب کو میں سنی وہ نے گل آکھی حتیٰ کہ نماز پڑھتا ہوں میں، پڑھ لیتا ہوں میں، فرمایا امام محمد نے وبہذا ناخذ، اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور یہی قول ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقصو یکتو، یقصو بمانا اظفار جمع ظفر بضم ضا، باب السواک، مسواک کا باب۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا ابو علی عن جعفر بن ابی طالب، جعفر ابن غیر منصرف ہے، عن جعفر بن ابی طالب مر گئے اسے، عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انه قال ما لی اراکم تدخلون، اے فعل مجہول ہوندا ہے، اراکم کنی واری سمجھایا پیچھے، کنی واری پڑھیا ضبط اس دا، ما لی اراکم تدخلون علی قلحا استاقوا ولولا نشق على امتی لامرتهم ان يستاقوا عند كل صلاة لا ينبغي ان يترك۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام صاحب نے، آپ فرماتے ہیں حدیث بیان کی ہمیں ابو علی نے، انہوں نے تمام سے، انہوں نے جعفر بن ابی طالب سے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور بیخو شرعان تمام قذاف نسخ سارے نسخے میں بھی ان تمام ان جعفر، حالانکہ یہ قلم مکانی ہو گئی، مقلوب ہو گیا ہے، صواب یہ ہے ان جعفر ابن تمام ابن العباس ابن العبد المطلب ان ابی ہے کون تمام بن عباس، ان سے جی اصل بھی سند اس طرح ہے، تو یہ قلم مکانی ہو گئی ہے جی، سنیوں ان النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہے میرے لیے کہ دیکھتا ہوں میں تم کو داخل ہوتے ہو تم مجھ پر قلحن، دانت پیلے ہوتے ہیں، میرے کو آندے ہو تھوڑے دند پیلے ہوندے نے جی، استاقو مسواک کرو، کیا کرو مسواک کرو، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ مشقت کروں گا میں اپنی امت پر تو البتہ حکم دیتا ہوں ان کو یہ کہ مسواک کریں ہر نماز کے وقت، ہر، اور در دیکھو میرا یارو قلحن بفتحتین، اور دنداں میں پیلا رنگ پیلا ہونا، معنی جملے کا نہ داخل ہوا کرو مجھ پر دراں حال ہے کہ تمہارے دانت کیا ہوں، بلکہ پہلے پھر میرے پاس آؤ جی، عند کل صلاۃ، اے عند کل صلاۃ نہیں مراد عند کل، سمجھے نہیں، عند کل وضو، عند وضو کل صلاۃ، کیونکہ مسند احمد میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لفظ ہے لولا نشق علی امتی لامرتم بالسواک مع کل وضو، تو چونکہ یہاں وضاحت ہے لہٰذا حمل کیا جائے گا نس کو جڑی پہلی ہے
اس مفسر پر جو واقع ہے بعض روایات میں اے تارو سی بظاہر حل کیتا بظاہر کی سی حل کیتا انہوں نے کہ نص کو عمل کیا جائے گا کس پر کیونکہ اس میں تفصیل آ گئی بے مراد کی ہے اور یہی احوط ہے یہی اس لیے کہ مسواک کی بنا مشقت پر نہیں ہے بلکہ کیونکہ لولا نہ شکا اگر مشقت نہ ہوتا تو میں کہتا تو لہٰذا یہ کیا ہے تاثیر ہے اچھا جے وضو ہوئے تو نماز دے نال پھر بھی مسواک کرو تو ممکن ہے یہ کہ نکل آئے خون مسواک کے وقت تو وضو ٹوٹ جائے گا پھر وضو کرنا پڑے گا اس واسطے ہر وضو دے وقت مسواک بے ہر نماز کے وقت مسواک نہیں بلکہ کیونکہ اگر وضو کے نماز کے وقت ہو تو اگر وضو ہے تو مسواک کرے تو مسواک کا دانتوں میں خون آ جائے گا وضو ٹوٹ جائے گا جی تو حالانکہ مسواک کی بنا کس پر ہے مشقت پر ہے کہ آسانی پر ہے پھر میں نے کہا اگر مشقت نہ ہوتی تو میں ایسا حکم دے دیتا جی تو لہذا اس کی بنیاد آسانی پر ہے جی اچھا جی اوکے دے گیا ہوں میں فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور مسواک ہمارے نزدیک سنت سے ہے مناسب ہے یہ کہ یہ سنت نہ چھوڑی جائے یہ سنت او پکھیا تینوں سنا رہا تینوں جی انہوں نے آقا حضور علیہ السلام سے یہ بات کہ فرمایا آقا حضور علیہ السلام نے میرے لیے کہ دیکھتا ہوں میں تم کو کہ داخل ہوتے ہو میرے پاس تمہارے دانت پیلے ہوتے ہیں ہمارے دانت پیلے ہوتے ہیں حد ہو گئی یار مولی لقمان مسواک کرو حکم فرمایا سرکار نے اگر نہ ہوتی یہ بات کہ مشقت کروں گا میں اپنی امت پر حکم کرتا ہوں ان کو یہ کہ مسواک کریں یار غیب دا سی گا یہ نسلیہ یہ کہ مسواک اگے پیچھے حدیث اثار سننے میں 7 بجے 10 باری گزری یار یہ کہ مسواک کریں ہر نماز کے وقت چل گئے اگر ٹورنا امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اور مسواک ہمارے نزدیک سنت سے نہیں مناسب یہ کہ چھوڑا جائے کس کو کوئی یترکا یہ کہ ترک کیا جائے مسواک کو یہ مناسب نہیں محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال يستاق المحرم من الرجال والنساء قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دے امام صاحب نے آپ نے جناب حماد سے آپ نے جناب ابراہیم سے جناب ابراہیم نے فرمایا کہ مسواک کر سکتا ہے محرم رجال سے اور عورتوں سے حالت احرام میں مرد عورت دونوں مسواک کر سکتے ہیں حالانکہ وہ اصل مسئلہ ہے کہ حاجی جو ہے وہ میلا کچالا روے تاکہ پھر وہ منا وچ آ کے تو قربانی کر کے تو پھر ناوے صاف ستھرا ہوئے لیکن کہ بھی دنداں نو صاف رکھنا ہے کیونکہ منہ دی بو ٹھیک نہیں ہے قال محمد رحمہ اللہ وابی ہی نہ خوزو کی مطلب نہ خوزو بھی اسی آنے ہیں ٹھیک ہے کی کرے کر سکتا ہے اور یہی قول ہے کن کا کی مطلب امام صاحب کی آنے مسواک کر سکتا ہے کہ نہیں جی امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام صاحب نے انہوں نے جناب حماد سے انہوں نے حضرت ابراہیم نقی فرماتے ہیں مسواک کر سکتا ہے محرم یعنی مرد اور عورتیں فرمایا امام محمد نے اور اسی کو ہم لیتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا المحرم او من السنت یعنی سنت موقدہ کی خاص کر کے جدو دند پیلے ہو جان منہ چ بو آوے ادو تو خاص کر کے مسواک کرے جی تاکہ منہ صاف ستھرا ہوئے جی محرم احرام سے ہے جائز ہے محرم کے لیے محرمہ کے لیے مسواک کرنا اگرچہ اس میں وسخ اور میل کا ازالے کا شبہ ہے دانتوں سے اور وہ بدن سے حالت احرام میں ممنوع ہے اتوں نہیں تونا اتوں میں رہنا ہے لیکن مسواک اس حالت میں ممنوع نہیں ہے اور یہی جمہور کا قول ہے باب وضوء المرأة ومسح الخمار باب عورت کا وضو اور اوڑھنے پر مسح کرنا باب عورت کا وضو اور اوڑھنے پر مسح کرنا محمد اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال تمسح المرأة على راسها على الشعر
ولا يجزئها أن تمسح على خمارها قال محمد وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. امام محمد فرماتے ہیں میں خبر دی امام صاحب نے عن حماد عن ابراہیم، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مسح کرے عورت اپنے سر پر یعنی بالوں پر، سر پر یعنی، اور نہیں کافی عورت کو یہ کہ مسح کرے اپنی اوڑھنی دوپٹے وغیرہ پر، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور ہم اسی کو لیتے ہیں، اور یہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ پچھلے کتاباں جیسے بھی اینا پتلا ہوئے نا دوپٹہ جی میں ہوندا چٹا جا اور قریب جنہوں کہندے نے، تو اندے وچوں پانی تھلے والاں تے چلا جائے تو پھر بھی ہو جاندا ہے جی، یہ مسئلہ گزریا ہے پیچھے جی، لیکن بہرحال جی پیچھے کر کے مسا کرے جی۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے حضرت حماد سے، انہوں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں مسح کرے عورت اپنے سر پر یعنی بالوں پر، اور نہیں کافی عورت کو یہ کہ مسح کرے اپنی اوڑھنی پر۔ فرمایا امام محمد رحمہ وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ محمد قال اخبرنا، کنے پڑھنا ہے؟ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم۔ الخمار بکسر الخاء، وہ شے کہ ڈھانپتی اس کے ساتھ عورت اپنا سر، علی رأسها لقول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامسحوا برؤوسکم، اور جزمی بات ہے پگڑی تے چاد دوپٹہ اے سر نہیں ہے گے، سر دے اتے نے تے حکم بے رؤوس دا ہے، لہذا اے نہ اتے نہ کرے جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم قال لا يجوز للمرأة ان تمسح صدغيها حتى تمسح رأسها كما يمسح الرجل قال محمد واما نحن فنقول اذا مسحت موضع الشعر فمسحت من ذلك مقدار ثلاث اصابع اجزاها اصابع اجزاها، یہ مضاف نہیں مضاف لے بھی۔ ان تمسح كما يمسح الرجل وهو قول ابي حنيفة۔ امام محمد فرماتے ہیں اخبرنا ابو حنیفہ فرماتے ہیں حدثنا حماد عن ابراہیم، ابراہیم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں کافی عورت کو یہ کہ مسح کرے اپنے صدغ پر، حتیٰ کہ مسح کرے اپنے سر پر۔ ایدے صدغ آ دو جگہ بھی عورت ایتھے انج کر کے مسح کر لوے، فرمایا کافی او یا صدغ نے او کان تو تے اکھ دے درمیان جڑی جگہ ہے وہ لکھیا حاشیے تے، وہ ساڈے واسطے لکھیا نے بے تش بے اینی کو جگہ تے کہتے مسح کرے تے کافی نہیں ہے جی جی، حتیٰ کہ مسح کرے اپنے سر کا جیسے مسح کرتا ہے کون، انج کرے پورا۔ امام محمد صاحب فرماتے ہیں بہرحال ہم کہتے ہیں جب مسح کیا عورت نے بالوں کی جگہ کا، پس مسح کیا اس سے اندازہ 3 انگلیاں کا، تو اس کو کافی ہے۔ امام محمد صاحب فرماتے ہیں صدغین نے نا یہ نہ ہوتے والاں دی جگہ تے کدے مسح کر دے نا، 3 انگلیاں دے برابر ایدے تے 3 ایدے، ایک ہی ہے کافی ہے۔ اور احب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ مسح کرے عورت جیسے مسح کرتا ہے رجل، اور یہی قول امام صاحب رحمہ اللہ کا۔ صدغ بے ضم سعاد، وہ جگہ جو اکھ دے کان دے درمیان ہے، ہاتھ لاکھ بڑا ہوتے، شکر ہے جی۔ آ ساری ایتھو اکھ شروع دے ایتھے کانے اتلا آ صدغ ہے، اور آ جنہوں پرپڑیاں دے نے بلا ہوئے۔ وَأَمَّا نَحْنُ، پس ہم وسعت کرتے ہیں اس میں ہیں ثلاث یعنی فرض، اصابع الید، شابہ جی۔ امام محمد فرماتے ہیں خبر دیا میں امام صاحب نے جناب حماد سے، انہوں نے جناب ابراہیم سے، جناب ابراہیم فرماتے ہیں نہیں کافی عورت کو یہ کہ مسح کرے اپنے صدغین کا، حتیٰ کن پٹیوں پر، حتیٰ کہ مسح کرے اپنے سر کا جیسے مسح کرتا ہے رجل۔ امام محمد صاحب فرماتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جب مسح کرے عورت بالوں کی جگہ کا، بس مسح کرے اس سے اندازہ 3 بالوں کا تو کافی ہے، اس کو ہاتھ دیاں 3 انگلیاں کیے کافی ہے۔ اور احب ہمارے نزدیک یہ کہ مسح کرے عورت جیسے مسح کرتا ہے رجل، اور یہی قول ہے امام ابو باب الغسل
من الجنابت باب غسل کا جنابت سے. غسل کا جنابت سے. محمد الجنابت لغتاً البعد، جنابت دا معنی دوری، مجازن بولا جاتا ہے اس پر کہ جس پر غسل واجب ہے وطی اطلام کی وجہ سے. تو اے جڑا ہے نا، اے جڑا غسل ہے اے انہیں دور کر دیتا ہے بندے نو کندے کولوں کہ کونی کر دیتا ہے. تو پھر جنابت وچ بہت والا معنی ہے. دیکھو نا کیا عربی دا کمال ہے یار. کہ جنابت کا مطلب ہے عبادت کرنے کی حالت سے دور. کہ اس کی اب وہ حالت ہے جو عبادت کرنے کی حالت سے دور ہے. جی ہاں بشابہ جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت اذا التقى الختانان واجب الغسل قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ. امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دے امام صاحب نے، آپ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی جناب حماد نے جناب ابراہیم سے، انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، آپ فرماتی ہیں کہ جب مل جائیں ختانان تو واجب ہو جاتا ہے غسل. کیا ہو جاتا ہے؟ امام محمد صاحب فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. سنا جی او بھائی اے بار بار پڑھا جی یہ خطا انتظار کی تھی مولوی نے. ختانان مرد کی تو ختنہ شدہ جگہ حشفہ، عورت کی جو ختنہ شدہ جگہ ہے جہاں سے ہم باہر تشریف لائے ہیں نا ماں کی شرمگاہ سے، اس سے اوپر جو گوشت ہوتا ہے اس کو وہاں ٹک لگاتے تھے عربی، اس کو عورت کا ختنہ کہتے ہیں. تو وہ تو اوپر ہے جگہ، اگر کسی نے ذکر اس کے ساتھ ملایا تو غسل فرض نہیں ہوتا. سنا جی مطلب ہے کہ مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو، یہ مطلب ختنہ شدہ جگہوں کو ملنے سے جی نہیں کھانے چپئی کہ اگر اب مرد کی شرمگاہ عورت کی وہ جو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اوپر والی جانب جہاں سے ہم باہر تشریف لائے ہیں ماں کی شرمگاہ سے، اس کے اوپر تاکہ دماغ قابو رہے جیے، تو وہ گوشت کا ٹکڑا اس کو وہ کٹ لگاتے تھے عربی، اس کو عورتوں کا ختنہ کہتے تھے. اگر ذکر مرد کا اس جگہ کے ساتھ ملے وہ اندر داخل نہ ہو تو اب غسل فرض نہیں ہوتا. تو بظاہر تو التقاء الختانین ہے، مطلب ہے کہ مرد کی ختنہ شدہ جگہ عورت کی شرمگاہ کے اندر داخل ہو تو پھر غسل فرض ہوتا ہے. جی فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں حضرت حماد نے، انہوں نے حضرت ابراہیم سے، انہوں نے حضرت عائشہ ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مل جائیں ختنہ شدہ جگہ تو واجب ہو جاتا ہے غسل. فرمایا امام محمد ایک منٹ صبر کو الختانان بکسر الخاء ختان الرجل اور ختان والمرأة علی عادت العرب، کیونکہ وہ ختنہ کرتے تھے کن کا؟ مراد اس سے ختان سے مجاوزت ہے. کیا ہے؟ مجاوزت ہے. اور علاج کیا معنی؟ مرد کی شرمگاہ کا عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونا ہے، اور مس بغیر دخول کے اور بغیر حشفے کی غیبوبت کے یہ غسل کو بالاجماع واجب نہیں کرتا. جی چلو جی واجبہ وکانت الصحابۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلفین فی ثم اجمعوا فی عہد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی وجوب الغسل بہا. جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا ابو اسحاق السبیعی سبیع مشہور راوی نہیں بار بار نہ ہونے، ابو اسحاق سبیعی سبیعی عن عائشہ ام المؤمنین تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اول الليل فينام ولا يصيب ماء فان استيقظ من اخر الليل فعاد واغتسل. قال محمد وبه ناخذ لا باس اذا صاب الرجل اهله ان ينام قبل ان يغتسل او يتوضا وهو قول ابي حنيفه. توجہ جی، روایت کی گئی حضرت عائشہ الصدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے،
آپ فرماتی ہیں کیونکہ اگلی جی کتاباں پڑھنی ہیں نا اتنے سند پڑھنی ہے تو اگوں جڑا ترجمہ کرنا ہے وہ صحابی تو شروع کرنا ہے جی جتنے اتنے بھی حدیث آوے تو صحابی تو ترجمہ ہے سنا جی وہ مسلم امام زید تاں پڑھیا اور سلسلہ تو ذاہب برکت سی تاں واسطے یہ نہیں کہ اتنے بھی برکتی ہے لیکن طریقہ ہے جی ترجمہ سند پڑھ لی ہے نا تو ترجمہ جلے صحابی دا نام ہے تو اتوں کرنا پھر جی بے روایت کی گئی جناب حضرت عائشہ الصدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم قربت فرما لیتے تھے اپنی اہل سے اول لیل سے پس سرکار آرام فرماتے اور سرکار ولا یصیب مان اور سرکار نہ پہنچتے پانی کو یعنی سرکار غسل نہ فرماندے سنا جی اے گل بس اگر سرکار جاگتے رات کے آخر سے تو سرکار عود فرماتے یعنی کبھی ایسا ہوتا کہ اسی زوجہ کے پاس پچھلی رات دوبارہ قربت کی تو پھر سرکار اٹھ کر پھر غسل کرتے اور غسل فرماتے سنیں امام محمد صاحب فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں کیا کوئی حرج نہیں جب کہ پہنچے رجل اپنے اہل کو یہ کہ سو جائے پہلے سے کہ غسل کرے یا اور یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا او کانا استمرار مراد نہیں ہے ویسے نا حدیث پاک کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصیبو تو مظاہرے ہوتے کانا آوے کی بن دی تو استمرار نہیں ہے مراد کیونکہ ورنہ تعارض آوے کہ دوسری حدیثاں وچ کے سونے نے فوراً غسل کیتا تو اے استمرار دا تو مطلب ہے بھی ساری زندگی ایویں کیتا اس واسطے استمرار واسطے نہیں ہے گا کانا اور تا نہیں ہے گا بھی دوسری حدیثاں موجود نے بھی سونے اٹھ کے وضو کیتا یا فوراً غسل کیتا پلاؤ جی او ستی قوم ایک کانا جڑا ہے نا یہ استمرار واسطے نہیں ہے جی یصیبو اے ما ان اے یعنی نہ غسل فرمایا نہ وضو فرمایا تو یہ امت کے لیے آسانی کے لیے کیا بیان جواز کے لیے جی بیان علامہ نووی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے شاید کہ سرکار کا آرام فرمانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر وضو غسل کے تھا ایک مرتبہ یا بیان جواز کے لیے سنیں گل بیان جواز کے لیے تو امام محمد صاحب فرماتے لا باسا اشارہ کیا ہے حرج کوئی نہیں اشارہ یہ ہے کہ غسل یا وضو نوم سے پہلے کیا ہے وہی لا باسا دا مد مقابل ہاں جی شابہ جی روایت کی گئی ہے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمع فرماتے اپنے اہل سے اول لیل سے فرما لیتے آرام فرما لیتے اور نہ پہنچتے پانی کو یعنی وضو غسل نہ فرماتے یعنی کبھی کبھار ایسے ایک دو مرتبہ ایسا ہوا بس سرکار اگر جاگتے آخر لیل سے وہ تو سرکار تہجد پڑھتے سن یعنی کبھی اگر ایسا ہوتا تو یعنی سرکار دوبارہ سرکار قربت فرماتے غسل فرمائے امام محمد نے اسی کو ہم لیتے ہیں نہیں حرج جب پہنچے رسول اپنے حال کو یہ کہ یعنی قربت کرے یعنی کہ قربت کرے سو جائے پہلے سے کہ غسل کرے یا وضو کرے امام صاحب حرج کوئی نہیں ہے لیکن مستحب ہے بھی کام کرے محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا عون بن عبد الله عن الشعبي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم انه قال يوجب الصلاة ويهدم الثلاثة ويوجب العدة ولا يوجب ساعا من ماء قال محمد اذا التقى الختانان وجب الغسل انزل او لم ينزل وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دے امام ابو حنیفہ نے آپ نے فرمایا ہمیں حدیث بیان کی عون بن عبداللہ نے انہوں نے جناب شعبی سے انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تمہارا کرنا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنو قال حضرت مولا علی فرماتے ہیں ان او شرع نال جوڑنی یو جیبو نال اگے مفعول بھی جوڑنا ہے یو جیبو ایل ول انزال اولم اے مطلب ہے جی سنے جی کہ جب شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو اندھ نال کیڑی کیڑی شے لازم ہوتی ہے واجب کر دیتا ہے کون علاج یعنی شرمگاہ کا شرمگاہ میں داخل ہونا واجب کر دیتا ہے حکمار کو بے اندھ نال مار پکا ہو جاندہ ہے
اور گرا دیتا ہے طلاق کو، گرا دیتا ہے بھئی اے ہن بیوی اے عورت کسی کو 3 طلاقاں لے کے آئی سی، عدت گزار کے اندر بیاہ ہویا سی، انہیں شرمگاہ داخل کر کے پیچھے ہٹ گئے تو ہن عدت گزار کے واپس جا سکتی کہ نہیں؟ اے مطلب ہے کہ پہلی طلاق کو یہ دخول گرا دیتا ہے اور واجب کر دیتا ہے عدت کو، واجب فرمایا اے شرمگاہ دا شرمگاہ صرف داخل ہونا اے اینے کم واجب کردہ ہے۔ او تھلے ویکھو کوگو او ولا یوجبو کی لکھے ہے اے آپ نے بطور استفہام فرمایا اچھا کیا نہیں واجب کرے گا ایک سا کو پانی سے؟ بے باقی تے سارے کام میں واجب کردہ ہے تے غسل میں فرض نہیں کرے گا جی؟ یہ استفہام ہے سنا جی، یعنی غسل کو بھی یہ کام یعنی باقی سارے کام اس دخول نال کی ہو گئے نے واجب ہو گئے نے تے صرف پانی نو واجب نہیں کرے گا، یعنی واجب کرے گا، یعنی غسل فرض ہو گیا۔ او میرا یارا ان کی پروگرام ہے۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے جب التقاء ہو جائے خطانین کا تو واجب ہو جاتا ہے غسل، انزال کرے یا، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ جی روایت کی گئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ واجب کر دیتا ہے علاج حق مار کو اور گرا دیتا ہے علاج طلاق کو، اور واجب کرتا ہے علاج کر دیتا ہے عدت کو۔ تو کیا نہیں واجب کرے گا علاج سام ماں کو؟ ماں کو فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے جب مل جائے اور مولوی ضیفہ کو سمجھ آئی ہے واجب ہو جاتا ہے بھی تھوڑے محلے کی مسجد نہ عیدگاہ ہے، یہ مطلب سمجھ آئی ہے؟ ہاں طیب کو نہیں پتا جی دسی دن میں جو نہ عیدگاہ ہے۔ اور گل سمجھی جی آ مسئلہ سمجھ آئے؟ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی باب باب غسل کرنا رجل کا اور عورت کا ایک برتن سے جنابت سے، ایک ٹپ چ پانی پہ ایک پاسے مرد ایک پاسے عورت کپڑا بن کے وہ نہا رہے نے تے ٹھیک ہے بالکل جی، بکا نال پانی لے کے کی کر رہے ہیں نہا رہے ہیں کی ہے جس لئے پہلو ہاتھ دھو لینے پہلوں تے بالکل ٹھیک ہے جی۔ جی باب رجل اور عورت کا غسل کرنا ایک برتن سے جنابت سے، اور میاں بیوی دی گل ہو رہی ہوں جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوا وبعض ازواجہ من اناء واحد يتنازعان الغسل جميعا قال محمد وبه ناخذ لا نرى باسا بغسل المرأة مع الرجل بدأت قبله أو بدأ قبلها وهو قول أبي حنيفة۔ روایت کی گئی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے تھے، سرکار اگوں بعض دا عطف ہووا ضمیر اتے تے ان دی تاکید کیتی منفصل نال نظر آندی پئی ہے کہ غسل فرما لیتے تھے سرکار اور سرکار کے بعض ازواج ایک برتن سے جی تو لیتے تھے غسل جمیعاً، اس غسل تو مراد پانی جی کہ اس سے برتن چوں سرکار بھی پانی بکا نال لے رہے ہیں تو سرکار دی زوجہ بھی اسی وچوں بک نال پانی لے رہی ہیں سنیا جی، تو انج کر کے سونا غسل فرمایا جی۔ جی خرچے نہیں پورے ہوندے کی نہیں پورے ہوندے، سنت تے آؤ نا پتر، سنت تے ٹپ چ پانی بک نال نہانا تے بہت سارے خرچے کٹ گئے، یہ واش روم والا بکواسات تے سارے چلے گئے کہ کوئی نہیں جی خرچے نہیں پورے ہوندے پٹو، کیونکہ سنتا کے مطابق زندگی نہیں گزارنی بک نال۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بابی ناخوذو نہیں دیکھتے ہم کوئی حرج، مولوی فٹ جملہ لکھ دے تو یہاں یہ بات لکھنی ہے، یہ لکھنا ہے لکھنے دے تو ٹل لینا جی، گل تو اصل بھی انج ہو بھی یہ کیا مولوی جی کی کریے
بھی یہ بات لکھیں، کل شاگردوں کو سمجھانی ہے اور وہ لکھیں آگے سمجھانی ہے. یہ نقل در نقل ہے جی. میں منع نہیں کرتا پتر، میں غلط دسی بھی اتنے مقصد صرف یہ بھی یہاں ایک نقطہ ہے یہ آگے پہنچانا ہے جی. لیکن غلط مولوی عبدالجلیل ہے بھی پہلے آپ انج خوب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا لکھ تو میں منع نہیں کیتا تینوں. اور اسی کو لیتے ہیں ہم، نہیں دیکھتے ہم کوئی حرج عورت کے غسل کرنے کے ساتھ مرد کے ساتھ ابتدا کرے عورت مرد سے پہلے، یعنی پہلے او بک پڑھے، یا ابتدا کرے مرد عورت سے پہلے مرد بک پڑھے، کوئی حرج نہیں. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالیٰ. بعض ازواج ہی مراد سے خود ام المومنین آپ ہیں. وہ جی تو کرو جو ہوں تو کرو جہاں، جیسا کہ دوسری روایت آپ سے آپ فرماتی ہیں کن تو اغتاسل آنا والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تے وضاحت تو غسل بضم الغین بکسر اور بکسرہا بے پانی وہ جس کے ساتھ غسل کیا جاتا ہے جمیعاً متعلق بقولی یغتاسل یا یتنازعان ولا لا نرا. بہرحال مرد کا طہارت حاصل کرنا اور عورت کا طہارت حاصل کرنا کس سے؟ ایک برتن سے بھلے ہو. فہو جائز بے، اور بہرحال عورت کا طہارت حاصل کرنا مرد کے جائز ہے بھی، اور عکس کے ساتھ وہ بھی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک خلاف ہے امام محمد صاحب کے، وہ امام احمد کے. وہ ہے بے کہ سرکار دے ازواج تے سبحان اللہ پچھ تھلے آ کے کہ بھی کٹھے طہارت کرن اس کوئی حرج نہیں. اور اگر مرد پہلے طہارت کیتی تو مرد دے بچے نال عورت طہارت کیتی تو پھر بھی جائز ہے، اور بالعکس ہوگا نا کہ پہلے پھر مرد کیتی. امام احمد فرماندے نے ٹھیک نہیں، باقیاں دے نزدیک ٹھیک ہے. جی یہ وضاحت آ جائے گی ایک اور جگہ بھی لمبی حدیث. جی شابہ جی. حضرت عائشہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غسل فرما لیتے، غسل فرماتے آپ اور آپ کے بعض ازواج ایک برتن سے یتنازعان لیتے پانی اکٹھے. جی اور اسی کو رحمہ اللہ کہہ دے کر رحمہ اللہ، اور اسی کو لیتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم اور اسی کو لیتے ہیں ہم اور اسی کو لیتے ہیں ہم. پھر الٹا دینا ہے. کوئی حرج مرد کے غسل کے ساتھ رجل کے ساتھ عورت کے کرے عورت مرد سے پہلے یا ابتدا کرے مرد عورت سے پہلے. وہو قول ابی حنیفہ باب مستحاضہ اور حیض کے غسل کا. مستحاضہ اور حیض کے غسل کا. محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم انه قال في المستحاضة انها تترك الظهر حتى اذا كان في اخر الوقت اغتسلت وصلت الظهر ثم صلت العصر ثم تمكث حتى اذا دخل وقت المغرب تركت الصلاة حتى اذا كان اخر وقتها اغتسلت وصلت المغرب والعشاء حتى تفرغ. قال محمد ولسنا ناخذ بهذا رحمہ اللہ کہہ دے یار. محمد ولسنا ناخذ بهذا ولكننا ناخذ بالحديث الآخر أنها تتبدأ لكل وقت صلاة وتصلي إلى الوقت الآخر وليس عليها عندنا إلا غسل واحد حتى غسل واحد بکھرا بکھرا. یرملون دا قانون بڑھا ہو گئے ٹھوکی جا رہے ہیں بات. یرملون دا قانون ہو مسل پلاو بھی میں تو بڑے کون پر استاد سے ٹھوکی جاندے تعالی. شابہ جی. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مستحاضہ کے بارے میں کہ مستحاضہ یہ کیڑی ہوندی؟ حیضہ. مستحاضہ کیڑی ہوندی؟ حیضہ ہوندی. حیض نہیں ہے، حیض والا خون نہیں ہے، اس کے علاوہ نہ نفاس ہے نہ حیض، اس کے علاوہ خون آ رہے ہیں. جی کہ مستحاضہ چھوڑے ظہر کو حتیٰ کہ جب ہو آخر وقت میں، زور دا آخری وقت آوے تو غسل کرے اور پڑھے زور کو آخر وقت میں
اور پڑھے پھر پڑھے اثر اول وقت میں اے دو نمازاں دا ایک غسل پھر ٹھہری رہے حتیٰ کہ جب داخل ہو جائے مغرب کا وقت تو چھوڑے رکھے نماز حتیٰ کہ جب ہو آخر وقت مغرب کا تو غسل کرے اور پڑھے مغرب کدوں آخری وقت میں اور پڑھے عشاء کدوں اے دو غسل تے کنیاں نمازاں حتیٰ کہ فارغ ہو جائے امام محمد اور حضرت ابراہیم رخی نے فرمایا بھی یہ غسل تو بغیر نمازاں نہیں پڑھ سکتے امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اور نہیں لیتے ہم اس قول کو اور لیکن لیتے ہیں ہم دوسری حدیث کو وہ اگلا آ رہی اگلی حدیث ہے اور لیکن لیتے ہیں ہم حدیث آخر کو یہ کہ مستحاضہ وضو کرے ہر نماز کے وقت کے لیے اور پڑھے دوسرے وقت تک اور نہیں لازم اس پر ہمارے نزدیک مگر کدوں جدوں دے حیض دے دن وہ جڑے بھی متعین ہیں جڑے پڑھے آ جائے وہ جدوں ختم ہون گے تو غسل ہے بس حتیٰ کہ گزر جائیں اس کے حیض کے ایام یعنی ایک گزر جان تو پھر ایک غسل ہے جی وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ روایت کی گئی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں ابراہیم نخی سے ابراہیم نخعی سے مطلقاً کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روایت کی گئی ہے آپ فرماتے ہیں کیونکہ جس قوم دے متھے لگنا جی وہ میں ہاں جی فرمایا شہزادے اس بارے میں کہ بے شک چھوڑے ظہر کو حتیٰ کہ جب ہو وقت کے آخر میں غسل کرے اور نماز پڑھے ظہر کی پھر نماز پڑھے عصر کی پھر ٹھہری رہے حتیٰ کہ جب داخل ہو مغرب کا وقت تو چھوڑے نماز کو چھوڑے رکھے نماز کو چھوڑے نہیں چھوڑے رکھے جملے فرق کیجئے مغرب کے آخر وقت کے آخر جب ہو جائے مغرب کے وقت کا آخر تو غسل کرے اور پڑھے مغرب اور عشاء حتیٰ کہ فارغ ہو جائے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور نہیں لیتے ہم اس کو لیکن ہم لیتے ہیں دوسری حدیث کو کہ اور کہ مستحاضہ وضو کرے ہر نماز کے وقت کے لیے اور پڑھے دوسرے وقت تک اور نہیں ہے ہمارے نزدیک مگر ایک غسل حتیٰ کہ کدو کیڑا غسل حتیٰ کہ گزر جائیں اس کے حیض کے دن ہے پھر وہ جڑا غسل ہے وہ غسل ہے جی اور وہ قول ابی حنیفہ محمد قال اخبرنا پڑھنا واشیا میں پتہ لگتا پیا جی تترو کو اے تو اخیرو ہا ام وقت ہا اے تترو کو ہے اے نہیں کہ مطلقاً چھاڑی دے وے یعنی انہوں مؤخر کرے وقت مستحب سے العصر یعنی اے جمع کیڑا ہے بین صلاتین اسی طرح پڑھے مغرب کے اور عشاء اور بالحدیث الاخر واسطے اس کے جو روایت کی گئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتی ہیں کہ سوال کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستحاضہ کے بارے میں فرمایا چھوڑے رکھے نماز اپنے حیض کے دن پھر غسل کرے ایک غسل پھر وضو کرے ہر نماز کے وقت ہر ہاں شاباش الال وقت اے الا مجیع الوقت الاخر وفی النسخ المطبوعہ فی الوقت شاید یہ تصحیح ہے الال وقت ہونا چاہیے جی لیسا علیہا لیسا نہ کہ جیسا کہ کہا آخرون نے کنے غسل 5 غسل 5 نمازاں نال یا 3 غسل سنا جی گل ہے شاباش اگے چلو جی قال اخبرنا ایوب بن عقبہ قال یمامۃ عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان ام حبیبہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سالت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عن المستحاضۃ فقال تغتسل غسلا اذا مضت ايام قرانها ثم تتوضا لكل صلاه وتصلي قال محمد بهذا الحديث ناخذ اور ایک راشیت ام حبیبہ نے اشارہ کیا کہ حدیث ام حبیبہ بنت ابی سفیان جو ہے نا جو سرکار کی زوجہ ہیں جناب ابو سفیان کی بیٹی کسی بھی نے اشارہ نہیں کیا اصحاب تخریج سے نہ شراح سے کہ بھی یہ حدیث اس ام حبیبہ سے روایت ہے یہ کسی نے اشارہ بس فلا عجبہ کہ بے شک وہ جو واقعہ آثار میں یہ ناسخین سے غلطی ہو گئی ہے اصل میں جو حدیث ہے نا دوسری کتابوں میں روایت ہے وہ ہے کہ یہ ام حبیبہ بنت جحش ہے
کون ہے؟ جنہوں نے مسئلہ پوچھا تھا سرکار سے جی. گل سمجھی جی. تو اے بے ناسخین کو غلطی ہوگی تو انہیں اس طرح جوڑ دیتا ہے. تو ویسے جی دوسری کتابیں جو روایت ہے نا جاش انہاں مسئلہ پوچھا جی جی. اچھا جی روایت کی گئی ہے جناب ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ بات کہ جناب ام حبیبہ نے، چونکہ ان روایت وچ اے نہیں ہیں دوسرے نے، اس وجہ میں کلہ نہ لے رہا کہ جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے مستحاضہ کے بارے میں کہ جناب ام حبیبہ بنت ابی سفیان تو سرکار دی زوجہ ہیں، لیکن واجہ آ جڑی روایت ہے نا بھی سوال کیتا یہ دوسری ام حبیبہ نے، ام حبیبہ بنت جہش، چونکہ دوسری روایت ہے جو موجود ہے لہذا ناسخین کو تے غلطی ہو گئی ہے بھی لکھنا انج سے لکھ انج دیتا جی کہ سوال کیا مستحاضہ کے بارے میں. پس فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ غسل کرے وہ غسل جب گزر جائیں اس کے حیض کے ایام، پھر وضو کرے ہر نماز کے لیے اور نماز پڑھے. قال محمد رحمہ اللہ بہذا الحدیث ناخذ ہو. یہ گل سے پیچھے بھی ہم بھی شابہ جی روایت کی گئی. ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے وہ روایت کرتے ہیں یہ بات کہ جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مستحاضہ کے بارے میں. پس فرمایا سرکار نے غسل کرے غسل جب گزر جائے اس کے غسل کیا تک سے غسل کرے ایک غسل غسل کرے ایک غسل جب غسل جب گزر جائے اس کے حیض کے دن، پھر وضو کرے ہر نماز کے لیے اور نماز پڑھے. امام محمد رحمہ اللہ نے بہذا الحدیث ناخذ باب الحائض فی صلاتها، باب حائض کا اپنی نماز میں. بھئی عورت نو جس وقت وچ حیض آیا اس نماز دی قضا ہے کہ نہیں، یا جس وقت وچ حیض ختم ہویا اس دی قضا ہے کہ کوئی نہیں. اے مسئلہ محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا حاضت المرأة في وقت صلاة فليس عليها ان تقضي تلك الصلاة فاذا طهرت في وقت صلاة فلتصلي. قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفة رحمہ اللہ کہہ دے یار. قال محمد رحمہ اللہ کہہ دے یار کوئی گل نہیں جی. وہو قول ابی حنیفہ تھا کوئی گل نہیں. رحمہ اللہ راز برا حاضر ہے تگو میم نو اسم جلالت نہ میم تگے ہا مفعول بے تگے اسم جلالت رحمہ اللہ اللہ بھلا کر دے جی. امام محمد فرماتے ہیں خبر دیا میں جناب امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے جناب حماد سے، انہوں نے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ جب حائضہ ہو جائے عورت نماز کے وقت میں، نماز انہیں اجے پڑھی کو نہیں سی تو اس وقت وچ کی ہو گئی تو پس نہیں ہے اس پر یہ کہ قضا کرے یہ نماز. جدوں بعد پاک ہوئے گی نا تو اے نماز اور جس وقت وچ حیضہ ہوئی ہے اور دو بج گیا تو انہیں نماز اجے کو نہیں پڑھی زور دی. 2 بجے حیض ادھے مرو 2 بجے حیض شروع ہو گیا ہے جس ویلے پاک ہوئے گی تو ایس زور دی قضا کوئی نہیں. او بھلا ہوئے او پس جب پاک ہو گئی کہ کسی نماز کے وقت میں تو پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھے. تو جس نماز دے وقت میں جو پاک ہو گئی ہے یعنی حیض ختم ہو گیا ہے تو جڑی اے نماز ہے نا جن دے حیض ختم ہویا ہے اے ان دے ذمے آ گئی ہے. کم از کم کتنا وقت پائے کر سکے تو نماز ذمے آ گئی جی. فرمائے امام محمد رحمہ اللہ نے باب ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ جی. روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ جب حیضہ ہو جائے عورت نماز کے وقت میں پس نہیں ہے اس پر یہ کہ قضا کرے، پس نہیں لازم اس پر نہیں لازم اس پر یہ کہ قضا کرے یہ نماز. پس جب پاک ہو کسی نماز کے وقت میں پس ایک نماز پڑھے. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے بابی وهو قول ابی حنیفہ فلیس علیہا وقال شافعی و احمد تقدی بابی ہی ناخذو بابی قال مالک. ہاں جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال اذا اجتنبت المرأة
अजनाबत المرأة جنبی ہونا یار تیک دے آگے بچ جی فليس عليها غسل فإن ما بها من الحيض أشد مما بها من الجنابة قال محمد رحمہ اللہ رحمه الله وبه ناخذ ادا آنکھیں استاد جی عليها حتى تطهر من حيضها فتغتسل غسلا واحدا لهما جميعا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام صاحب نے عن حماد عن ابراہیم جناب ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب جنبی ہو گئی عورت نال خامد نے قربت کی تھی اجے ناتی نہیں سی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تے حیض شروع ہو گیا کی ہو گیا پھر حیضہ ہو گئی تو پس نہیں لازم اس پر غسل کیڑا جنابت والا جنابت والا غسل کیونکہ وہ جو اس کے ساتھ ہو گیا ہے مادہ بیان یعنی یہ ماں بہا جو ہے اشد ہے اس سے جو اس کے ساتھ ہے یعنی اگے پتہ نہیں سن میرے بیانی تو پتہ لگ گیا جی بھی یہ اندر ڈاڑا کم ہو گیا ہے اندر ڈاڑا کم ہو گیا ہے سنے ہی تو لہٰذا اے بھی ہونے دے تو او جنابت والا غسل کوئی نہیں جب پاک ہوئے گی تو کٹھا ہے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں نہیں غسل اس پر حتیٰ کہ پاک ہو اپنے حیض سے پس غسل کرے ایک ہی غسل دونوں کے لیے اکٹھا جنابت دا بھی تھے وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ جی روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے آپ فرماتے ہیں جب فلیس علیہ اے وجوبن اے وَإِلَّا فَهُوَ مُسْتَحَبٌ کرنا چاہے تو مستحب واجب کو نہیں اس سے جی فرمایا جناب ابراہیم نخعی نے جب جنبی ہو جائے عورت پھر حیضہ ہو جائے پس نہیں لازم اس پر غسل کیونکہ وہ جو عورت کے ساتھ ہے یعنی حیض اشد ہے اس سے وہ جو عورت کے ساتھ ہے یعنی جنابت فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور اسی کو ہم لیتے ہیں اسی کو ہم لیتے ہیں جملہ ہو رہی اسی کو لیتے ہیں ہم جملہ عورت رہے رگو ہیں یہ آخری لگنا جی الگ فرق ہے جملے ہیں جملہ جو فرق ہے اسی کو ہم لیتے ہیں اور کوئی نہیں لیتا جملہ جو فرق ہے پتر جی جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا طهرت المرأة في وقت الصلاة فلم تغتسل حتى يذهب الوقت بعد ان تكون مشغولة في غسلها محمد رحمه الله وبه ناخذ اذا انقطع الدم في وقت لا تقدر على ان تغتسل فيه حتى يمضي الوقت فليس عليها اعادة تلك الصلاة وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ واللہ سبحانہ وتعالی علم امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دے ابو امام صاحب نے عن حماد عن ابراہیم حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دھیان کریں ہوئے جب پاک ہو گئی عورت کسی نماز کے وقت میں پس اس نے غسل نہیں کیا حتیٰ کہ وقت بعد اس کے کہ عورت مشغول ہوتی اس کے غسل میں تو پس نہیں ہے اس پر قضا جی بعد اس کے کہ ہوتی کیا مشغولہ اس کے غسل میں اپنے غسل میں تو متی تو پس نہیں اس پر قضا نہیں ہے مطلب کہ یہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں فرماتے ہیں جناب ابراہیم کی بات کا مطلب یہ ہے کہ جب ختم ہوا خون ایسے وقت میں کہ نئی قدرت رکھتی عورت یہ کہ غسل کر سکے اس وقت میں تھوڑا وقت ہے حتیٰ کہ گزر گیا وقت تو پس نہیں لازم عورت پر اعادہ اس نماز کا غسل کر کے تحریمہ کہہ سکے نہ وقت ہوئے تو تازمیں ہوندی ہے وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَمْ اے گلاں پہلو نے فقہ بعد اچھے صرف نور الزاب پڑھی پہلو ہے انج نہیں کہنا بھی چونکہ وہاں یہ لکھا ہے اس لیے یہ یوں ہے مہربانی ہاں جی اینا کوڑوں ماخوذ کی فقہ دے مسئلے جی روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ جب پاک و عورت نماز کے وقت میں پس نہ غسل کرے حتیٰ کہ چلا جائے وقت کہ ہوتی وہ مشغولہ اپنے غسل میں نہیں ہے لازم اس پر قضا فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور اسی کو لیتے ہیں ہم اسی کو
کسی کو لیتے ہیں ہم جب وہ منقطع ہو جائے خون وقت ایسے وقت میں کہ نہیں قدرت رکھتی عورت اس پر کہ غسل کرے اس میں یعنی تھوڑا وقت ہے، غسل کر کے فارغ نہیں ہو سکتی جی، حتیٰ کہ گزر گیا وقت پس گزر گیا وقت، گزر جائے وقت. حتیٰ کہ گزر جائے وقت پس نہیں لازم عورت پر اس نماز کا اعادہ. وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ واللہ سبحانہ و تعالی عالم. صبر میں یہ دیکھو نا، یہ صرف انہیں ہی نہیں ہے گا، اور نوازمات بھی نال نے کی شے بے آخر انہیں کو پانی چ خوہ چ کٹنا سو کہ نہیں سی تے ٹر کے تو غسل خانے چ بھی جانا ہے کہ نہیں، تو نان واسطے کپڑے لانے نے کہ نہیں، سارا وقت مراد ہے، صرف اینا نہیں بھی تو شاور کھول کے تو پٹک اینا نہیں مراد، لوازمات بھی نال نے کی شے وہ شیمپو شومپو والے نہیں تے بھی بہ کے گھنٹہ پہلے پروگرام بنانا، وہ نہیں مطلب ہے بھی کپڑے پھڑنے تے پانی دا بندوبست کرنا تے اس جگہ تے جانا تے کپڑے اتارنے، یہ سارا جڑا نال داخل ہے بھی یہ اس غسل دے وقت وچ داخل ہے جی، سمجھا جی، انداشیا ہو نہیں گیا کیا کوئی اذان قاطع یعنی عورت جب ختم ہو جائے اس کا خون اور ہو وہ علی الفور مشغولہ کس کے ساتھ، تو پس نہ پائے اتنا وقت کہ ہو جائے فارغ وقت میں کس سے اور غسل کے قات سے، بلکہ چلا جائے وقت تو نہیں لازم اس پر قضا، اس لیے کہ نہیں متحقق ہوا اس کے حق میں وجوب کا سبب کون ہے، وقت. چلو میں نکلو.